जहाँ दीदा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मनफी रूहानी असरात, जन्नात के असरात, ऊपर का साया, रूहें या बदरूहें, ये सब चीज़ें किस तरह इंसान की ज़िंदगी पर असर डालती हैं। आपने कभी सोचा है कि अचानक ही आप कमज़ोर सा क्यों महसूस करने लगते हैं, या अचानक ही आपके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात क्यों आने लगते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं। बहुत सारी दफ़ा ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है, मगर कई दफ़ा ये स्ट्रेस नहीं भी होता। बहुत सारे लोग इसको दिमागी या जज्बाती बातें मानते हैं, मगर इनके साथ एक रूहानी हकीकत है जिसको हम में से अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि जहाँ इस दुनिया में वाज़े क़ुव्वतें मौजूद हैं, वहाँ ऐसी छुपी हुई क़ुव्वतें भी मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी, आपके रवैये और आपकी खुशियों और इनके अलावा आपकी सेहत और आपके रिलेशनशिप्स पे बहुत असर डालती हैं। दोस्तों, पहले ये जान लें कि कुछ लोगों पर सिर्फ ऊपर के असरात होते हैं जिन्हें आप शैतानी असरात या एंटिटी कह सकते हैं। कुछ लोगों के ऊपर असरात के अलावा कुछ और भी साया होता है, जैसे कि जिन जो उनसे चिपक चुके होते हैं या उनके साथ ही रहते हैं। हम उनको आम फहम ज़बान में अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट के अलावा कुछ और चीज़ें भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि वो रूहें जो इस दुनिया से जा न सकी और यहीं पर रह गईं। ये दो दुनियाओं के दरमियान फंसी हुई रूहें होती हैं या उनकी भटकी हुई रूहें होती हैं जो कभी कभार नहायत मनफी किस्म का किरदार अदा करती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एंटिटी, साए या फिर किसी किस्म की अटैचमेंट, यानी कि किसी जिन या जिसे आप कहें कि इस शख्स के ऊपर आसेब आ गया है, उसमें क्या फ़र्क होता है। अटैचमेंट या कोई मामूली सा साया एक बहुत ही लतीफ़ सी चीज़ होती है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी पैदा नहीं होती, आपको कोई फ़ौरी तौर पर ख़तरा नहीं महसूस होता, क्योंकि ये जो अटैचमेंट होती है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से अपने लिए तवानाई या एनर्जी हासिल कर रही होती है। कभी कभार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ किसी किस्म की अटैचमेंट मौजूद है। ये अटैचमेंट आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में हल्की फुल्की मदाखलत करती रहती है और इस मदाखलत के साथ साथ वो आपकी एनर्जी लेती रहती है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपको कभी गुस्सा नहीं आता था, आप अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना शुरू हो गए और उस गुस्से की वजह से आपने लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके साथ किसी न किसी किस्म की अटैचमेंट या कोई बुरा साया मौजूद है जो आपकी ताकत ले रहा है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आपकी क़ुव्वत लेती चली जाती है। जब आप गुस्से में रहने लगते हैं, आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, तो जो भी अटैचमेंट या जो भी शैतानी क़ुव्वत आपके साथ चिपकी हुई होती है, उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है और वो और ज़्यादा इश्तियाल में आती है, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपसे और कितनी एनर्जी हासिल कर सकती है। आपको ये बात समझना होगी कि चाहे ये कोई जिन हो, चाहे कोई बदरू हो या कोई साया हो, इन सब का काम आपकी ज़िंदगी में से अपने लिए ज़िंदगी हासिल करना है। इसको आप इस तरह समझें कि ये एक तरह के पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो क़ुव्वत जो आपकी ज़िंदगी की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कितने नेगेटिव असरात जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, अगर आपकी आदतें बुरी हों, जैसे कि किसी को बुरा भला कहना, किसी के पीछे ही पड़ जाना, ठीक है, या हर वक्त मीठी चीज़ें खाते रहना, या नशा करना या शराब पीना,
اس طرح کی ساری حرکتیں کسی بھی اٹیچمنٹ یا اینٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ جب اس طرح کی حرکتیں کسی انسان کے رویے کا معمول بن جاتی ہیں تو وہ روحانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے، ہر وہ چیز جو آپ کی ریلیشن شپ کو نقصان پہنچائے، ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی کی نارمیلٹی کو نقصان پہنچائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اپنی انرجی کو کمزور کرتی ہیں اور کسی اور قوت کو آپ پر قبضہ پانے کی طاقت دیتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایک نارمل سی اٹیچمنٹ وہ چیز ہوگی جو ہلکا پھلکا آپ کو نقصان پہنچائے گی اور لانگ ٹرم اثرات نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو اتنے سیریس نہیں ہوں گے کہ آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں۔ مگر اگر کسی جنات، کسی اور قسم کی اینٹی کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ ایک پیراسائٹ میں بدل جائے گی اور آپ کی ساری توانائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے مزاج کو، آپ کی صحت کو، آپ کی حرکتوں کو، آپ کے معمول کو بری طرح سے ڈسٹرب کر دے گی۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ ڈپریس ہو جائیں گے، آپ اگریسو ہو جائیں گے اور آپ کا ذہن سارا وقت ایسے خیالات سے بھرا ہوا ہوگا جیسے آپ کو لگتا ہو کہ دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ شیطانی اثرات کسی بھی سائے یا کسی بھی اٹیچمنٹ سے بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جس کے اندر نہ صرف انسان کو اپنے آپ سے بلکہ آس پاس کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ شیطانی اثرات کے تحت انسان کسی کا قتل کر سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے یا کسی کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اثرات انسان کو مستقل طور پر منفی عمل میں ملوث رکھنے کے لیے اکساتے ہیں۔ یہ انسان کو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں جہاں پر نیگیٹو انرجی یعنی کہ نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے؟ ایسی جگہیں جہاں پر تکلیف کا ماحول ہو، جیسے کہ ہسپتال، جیسے کہ کوئی جیل یا ایسی کسی جگہ جہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی وار زون یا پھر کوئی قبرستان یا کوئی ویران گھر، ایسی کسی بھی جگہ پر جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ خوشی نہ آئی ہو، غم آئے ہو یا کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں تو آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ کبھی کبھار مذبح خانے یعنی جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے یا وہ جگہیں جہاں پر مختلف مرحوم افراد کے آرگن ڈونیٹ کرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں یعنی ان کو سٹور کیا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بھی ڈیمونک اثرات محسوس ہوتے ہیں اور وہ اثرات انسان کو اپنے مکمل اختیار میں لینے کے لیے انسان کے اندر عجیب و غریب قسم کی سوچوں کا حملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر وقت غصے یا نیگیٹو حالت میں رہنے کا مطلب اٹیچمنٹ نہیں ہے، مگر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ جب کوئی خیال اینٹی کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ اینٹی آپ کے اندر بے پناہ قوت ڈال دیتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے اندر زہر اگل دیا ہو، آپ زہریلے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جڑی ہوئی وہ اینٹی جو آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے ذہن میں خیالات ڈال رہی ہے وہ ایک دھوکہ دینے والی خطرناک اور چالاک مخلوق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اینٹی آپ کے دماغ کو سکین کرتی ہے، آپ کے دماغ میں آنے والے تمام خیالات، آپ کے جذبات، آپ کی خواہشیں سب کو جان لیتی ہے اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینٹی بہت شاطر ہوتی ہے، اینٹی چاہے گی کہ آپ سب سے دور رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ لوگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں مگر سم ٹائمز آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کسی کے بھی ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تنہائی اچھی بھی ہوتی ہے اور تنہائی بری بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تنہائی آپ کو گھر میں بند رکھتی ہے، آپ کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، باہر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتی تو یہ تنہائی کوئی اچھی تنہائی نہیں۔ یہ تنہائی نہ صرف آپ کو نیگیٹو بناتی ہے بلکہ نیگیٹو اینٹیز کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔
اچھی تنہائی وہ تنہائی ہے جس کے اندر آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، جس میں آپ اکیلے واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جس کے اندر آپ عبادت کرتے ہیں، جس کے اندر آپ جب کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو تنہائی ہوتی ہے.